الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس آن لائن.com کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب تک ہم سورۃ العادیات سے لے کے سورۃ الناس تک قرآن سیکھ رہے ہیں، سیکھا ہے تجوید کے ساتھ، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الزلزلہ انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے۔ اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے رسم عثمانی۔ اس کا ڈسکرپشن میں نیچے لنک دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ بہت آسانی سے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ آئیے پڑھتے ہیں سورۃ الزلزلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ بہت چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے، تجوید کے احکام اس میں بہت ہیں، اور اب تک جو ہم تجوید کے احکام پڑھ چکے ہیں اس میں ہے غنہ، قلقلہ، اخفا حقیقی، اخفا شفوی، اور آج ہم یہاں انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے، یہ ہے ادغام کا چیپٹر ہے، اور اس ادغام کی 3 قسمیں ہیں۔ آج ہم پہلی قسم پڑھیں گے ادغام ناقص، اور اس کا دوسرا نام ہے ادغام بالغنہ، یعنی غنہ ہوگا لیکن ناقص، لیکن اس کا نام ہے ادغام ناقص۔ آج ہم اسی صورت مبارکہ سے اس کا ابتدا کر رہے ہیں، اور یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1، اذا، سب سے پہلا لفظ اس میں حرف ذال، یہ ذال کا حرف ادا ہوگا۔ ہمارے سامنے کے دانت دیکھیے، ذال، یہ سامنے کے ہمارے دونوں دانت ہیں، اتنی سی زبان باہر کر کے اس دانت کے نیچے لے آئیے، اذا، بس یہ ہو جائے گا۔ اور یہ بار بار یہ حرف آ رہا ہے قرآن میں، بار بار آتا ہے۔ ہم لوگ اکثر عوام الناس اسے زا پڑھ دیتے ہیں تو وہ ہماری غلطی ہو جاتی ہے۔ اذا، اب آ رہی ہے زا، یہ زا کا حرف آ رہا ہے۔ اب یہ ہمارے یہی سامنے کے دانت ہے، اور اندر اس کا مسوڑا ہے، اس کی جڑ، وہاں سے زبان جاتی ہے اور ایک دم رگڑتی ہے۔ دیکھیے، اذا زلزلتل، دیکھیے زا، زلزلتل، اور اس کو ہم بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں زم، وہ لفظ ہے پانی جو ہے زم، اب یہ وہی ہے۔ اب ہم یہاں اسے پڑھیں گے زلزلت الارض، پھر وہی زا آ رہی ہے، زا، اب دوسری زا کے ساتھ الف ہے، دیکھیں زلزالہا۔ اب غور کیجئے، یہ الف
جو آ رہا ہے مد اصلی، یہ بار بار آ رہا ہے، یہ درمیان میں آئے گا لفظ کے اور آخر میں. اب یہاں پہ آیا ہے دیکھیے زا کے ساتھ، دوسری زا کے ساتھ آ گیا زل زا لہا. اب ہم نے جب پڑھنا ہے تو ان تمام مد اصلی کی مقدار برقرار رکھنی ہے. یہ نہ ہو ایک کو زیادہ لمبا کر دیں ایک کو چھوٹا کر دیں، وہ ہمارے پڑھنے کا حسن نہیں ہوگا. اور یہ بار بار آتا ہے یہ مد اصلی، ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں. اور جہاں پر نہیں ہوتا، کسی حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے، وہاں پہ ہم عوام الناس سے یہ الف لگ جاتا ہے، وہ بھی غلطی ہو جاتی ہے. اور جہاں ہوتا ہے وہاں ہم پڑھ نہیں پاتے، تو دونوں صورتوں میں ہماری غلطی ہو جاتی ہے. ہم نے اس کی تھوڑی سی احتیاط برتنی ہے. اور جہاں یہ آ رہا ہے ہم پڑھیں گے. یہ دیکھیے اس قرآن میں رسم عثمانی میں یہ یا تو چھوٹا سا کر کے لکھا ہوا ہوگا یا پورا الف لکھا ہوا ہے. وہ جو چھوٹا سا لکھا ہے وہ بھی یہی ہے، اس کی مقدار بھی اتنی ہی ہے، صرف تھوڑی سی اس کی شکل چھوٹی بنا دی جاتی ہے کبھی. آئیے سنیے اذا زلزلت الارض زلزالہا. آیت نمبر 2 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. واو ہوٹ آگے لائی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ. یہ داد، بار بار یہ حرف آ رہا ہے. میں نے پہلے بھی تھوڑا سا بتایا ہے اس کے متعلق. زبان کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے، ایک دم اوپر پش کریں گے زبان جائے گی ہماری. یہ اوپر کی جو داڑیں ہیں، یہ اوپر کے دونوں یا لیفٹ یا رائٹ پہ جا کے ٹچ ہوگی اس سے، ایک دم اس کی یہ سائڈ ٹچ ہوگی اور وہاں سے نکلے گا زبان. اب ہم اس کی جگہ زا پڑھ دیں، ضا پڑھ دیں، سب غلط ہے، معنی بدل جائے گا. احتیاط برتیں، کوشش کریں گے. جب کوشش کریں گے رب العزت کے پاس سے مدد آئے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اب پھر وہ سا آگئے دیکھیں پھر ہم نے اس کو سا کو یہاں سے ادا کرنا ہے، وہ باریک اپنی زبان کی نوک کر کے لگانی. قالہا. اب دیکھیے قاف کے ساتھ دیکھیں پھر الف ہے. قالہا قالہا. اگر ہم نے سا کی جگہ سین پڑھا ہمارا پڑھنا غلط ہو جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. وَقَالَ الْإِنسَانُ. اب یہ انسان کا لفظ ہے، بار بار قرآن میں آتا ہے. اس رسم عثمانی میں جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اسے دیکھیے کہ اس رسم عثمانی میں جو سین آ رہا ہے، حمزہ کے بعد سین سے پہلے نون ہے. دیکھیے حمزہ، اس کے درمیان میں نون، پھر سین. اس سین کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا ہے. یہ تجوید کی نشانی ہے، کیونکہ اس کے بعد 15 حروف میں سے سین آ رہا ہے، نون خالی چھوڑ دیا، سین آ رہا ہے. اس کو ہم نون کی آواز کو چھپا جائیں گے، جیسے ہم نے من کی آواز کو ہونٹوں میں چھپاتے ہیں، یہاں پہ ہم چھپا جائیں گے اس کو. انسان. وقال الانسان ما، میم زبر الف، ما لہا. دیکھیے دونوں کے ساتھ الف آ رہا ہے. ہم نے پورا پڑھنا، برقرار رکھنی اس کی ڈیوریشن، اس کی مقدار برقرار رکھنی، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا نہیں کرنا. ہم وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا. اب دیکھیے آ رہا ہے یومئذ، ہم واو آ رہا ہے، یا کے اوپر زبر آ رہی ہے، واو آ رہا ہے، ہم ہونٹوں کو آگے نہیں لاتے، ہم کرتے ہیں یومئذ، اور کیا کرتے ہیں یومئذ، جلدی سے پڑھتے ہیں، واو ادا نہیں ہوتا. یہ واو کے لیے مخرج جس کا ہے ہونٹ آگے لانا. یومئذ. اب ذال کے نیچے 2 زیر ہیں، اور دیکھیے اس رسم عثمانی میں، دیکھیے اس قرآن العظیم میں ایک زیر کو آگے کر دیا چھوٹا سا، کیونکہ یہ تجوید کی نشانی ہے.
جب آگے کر دیا ایک زیر یا دو زبر لکھیں اس کو آگے کر دیا ایک کو، تو سمجھیے یہ تجوید کی کوئی نشانی ہے۔ اب یہاں پر تجوید کی نشانی ہمیں اس سے اگلا حرف بتا رہا ہے، وہ جو تا آ رہی ہے، وہ تا جو ہے وہ اخفا حقیقی کے 15 حروف میں سے ہے۔ تو جب وہ 15 حروف ہمیں وہاں پہ ان میں سے ایک حرف ملا، اس نے بتایا یہ اخفا حقیقی ہے۔ اب اس دو زیر کی آواز کو بھی ہم ہونٹوں میں چھپا جائیں گے اپنے۔ اوریجنل اس کی آواز تھی یومئذن، یہ آواز تھی۔ اب ہم چھپائیں گے دو زیر کی آواز جو ذن آ رہی ہے اس کو چھپا جائیں گے ہونٹوں میں۔ یومئذن تحدث، کوشش کیجئے انشاءاللہ یہ اپنے ہونٹ اتنے سے کھولے ذرا سا اس میں، اور پیچھے زبان کو ہینگ کر کے رکھیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یومئذن تحدث اخبارہا، دیکھیے الف بار بار آ رہا ہے، اخبارہا، تو ہم نے اس الف کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم سے مس نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ آسانی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان فرمائے گا جب ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے۔ دیکھیے اخبارہا، اگلی آیت دیکھیے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اب دیکھیے نون آیا، اس کے بعد تجدید ہے، پورا غنہ، چیپٹر نمبر 1 تجوید کا، ایک دم زبان کو یوں پر کھڑا کریں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ، اب را کے اوپر دیکھیں زبر آئی، تھوڑی سی زبان کو یوں اوپر کر دیں گے تاکہ را پوری مفخم پڑی جائے۔ مفخم کا مطلب پر پڑی جائے، تھوڑی سی بھاری پڑی جائے گی۔ ربک، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، آگے یومئذ، اب دیکھیے یہ یہاں سے تجوید کا حکم ادغام شروع ہو رہا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ تجوید کا حکم ہے ادغام۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے پیوست ہو جانا، ایک چیز کا دوسری چیز میں مل جانا۔ اب ایک حرف کی آواز دوسرے آگے والے حرف میں پوری جا کے مل جائے گی، انگلش میں سے کہتے ہیں بلینڈنگ، بلینڈ ہو گئی۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس میں ہم نے پانی رکھا ہوا ہے، اب ہم اس میں جب چینی ڈالیں گے، اب کسی کو نہیں پتہ، اب جب ہم نے اس کو ملایا بلینڈ کیا تو وہ چینی اس میں پوری مل گئی۔ تو یہی اسی طرح سے ہے، اور اس کے 4 حروف ہیں، یا نون میم واو، یا نون میم واو، 4 حروف ہیں۔ ان 4 حروف کو میں نے جب ملایا تو ایک لفظ بن گیا، وہ بن گیا ینمو۔ بہت آسان ہے، یاد کر لیجئے، ینمو۔ اب یہ بار بار یہ آئے گے، یہ تجوید کے احکام۔ اب ہوتا کیا ہے، 2 کنڈیشن ہیں۔ نون ساکن کے بعد، نون جیسے اس رسم عثمانی کے قرآن میں دکھایا گیا ہے کہ نون جب آ رہا ہے تو اس کو خالی چھوڑ دیا، اس کے اوپر جو جزم تھی وہ بھی نہیں لکھی، زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں لکھا، تو اس کا مطلب تجوید کا کوئی یہاں پہ حکم ہے۔ اور اس حکم کیا ہے کہ اب اس نون ساکن کے بعد آگے، جیسے دیکھیے سورۃ اسی میں انسان میں دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب وہ آیا، اب وہاں پہ انسان نون تھا ساکن، اس کے بعد سین آ گیا، اب یہاں پر وہ سین نہیں آ رہا، اب ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا، کوئی بھی ایک حرف آیا نون ساکن کے بعد اس میں سے، تو اس نون سے پہلے جو حرف ہوگا ہم اسے لے جا کے اس آگے والی یا میں یا میم میں یا نون میں یا واو میں ملا دیں گے، اور نون وہاں پہ ساکن ہو جائے گا، وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، اب آتا ہے من یعمل، من، اور یہاں پہ پاکستان میں جو قرآن پرنٹ ہے اس کے اوپر یہاں نون کے اوپر جزم لکھی ہے، تو بہت سے بھائیوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور وہ اسے پڑھتے ہیں من یم، وہ غلط پڑھتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ ایک تو تجوید کا حکم نہیں معلوم، پھر نون کو بھی پڑھنے جا رہے ہیں اور آگے یا کو۔
تو وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اب اس رسم عثمانی میں یہ نشانی ہے۔ دوسری تنوین آئے گی، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اس کے بعد پھر ان 4 لیٹر میں سے کوئی ایک لیٹر آ جائے گا، تو وہاں پر بھی ہم نے وہ 2 زیر 2 زبر اور 2 پیش کی جو آواز ہوگی اس کو لے جا کے آگے والے جو اس کے حرف ہو جو بھی آ جائے گا اس میں لے جا کے اس میں بلینڈ کر دیں گے، اسے ملا دیں گے پورا، تو یہ کہلا دیتا ہے ادغام۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت مبارکہ میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ آئیے دوبارہ دیکھتے ہیں، ایک ایک لفظ کے ساتھ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ دیکھیں اب یومئذ 2 زیر ہیں، اوریجنل یہ ساؤنڈ ہے، اب اس کے بعد اس ینمو کے حروف میں سے یا آ گئی وہاں پہ، تو وہ یا جو آ گئی ہے اب ہم اس 2 زیر کو لے جا کے 2 زیر جو ہیں اس کی آواز کو لے جا کے ایک دم یا میں بلینڈ کر دیں گے، اس کو مدغم کر دیں گے، ادغام کر دیں گے، اس کا اس میں ملا دیں گے، پیوست کر دیں گے۔ دیکھیے یہ اور ایک دم ہونٹ پیچھے کو چلے جائیں گے، یا آ رہے یا پڑھ رہے، ہونٹ پیچھے جیسے ہم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ یومئذ یومئذ یس، اب یا آ گیا، دوبارہ یا کو پڑھیں گے، اب اس کے آگے حرف آ رہا ہے صاد، صاد حرف ہے، ایک دم زبان کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے اور اوپر کی طرف اٹھائیے، زبان کا یہاں سے یہ حصہ جا کے اوپر کے تالو سے لگے گا ایک دم، یس، آپ کو منہ میں یہاں محسوس ہوگا جیسے ہوا سی بھر رہی ہے۔ بہاری حروف ہے یہ، بہاری حروف میں سے ایک حرف ہے یہ صاد۔ یصدر الناس، اب دال ایک دم جا کے نون سے آگے مل رہی، یصدرن، یصدرن، را ملی جا کے ایک دم آگے نون سے، نون کے اوپر تشدید ہے، پہلا تجوید کا حکم غنہ کریں گے۔ یصدر الناس اشتاتا، یہ تا باریک والے تا ہے، 2 نقطوں والا تا، بہت باریک لائٹ پڑا جاتا ہے، اشتاتا لیوروا، اب دیکھیں لیوروا، واو آیا، اب ہم اسے ملا رہے ہیں اس میں، لیوروا اعمالہم، آخر میں میم آئی، ہونٹ ہم نے پورے بند کر دی، میں پڑھوں اعمالہم، وہ میں نے پڑھا لیکن میم کے لیے میں نے اپنے ہونٹ بند نہیں کیے، جہاں سے میم نکلتی ہے تو وہ میم میرے پیٹ میں چلے گئی اور وہ پوری ادا نہیں ہوئی اور یہ غلطی ہو گئی میرے، اعمالہم، اور یہ اس طرح سے میم بار بار آتی ہے ساکن ہو کے، ہونٹ ہم نے وہاں پہ بند کر دینے۔ اب ہم اس کے بعد آگے پڑھیں گے اگلی آیت مبارکہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ دیکھیے میں نے بتایا نا 2 کنڈیشن ہے، اب دوسری پہلے والی کنڈیشن آ رہی ہے نون ساکن، اب یہاں پہ دیکھیے فَمَن، اب یہ آ گیا تھا فَمَن، میم زبر نون من تھا، اب وہ یہاں پر نون نہیں پڑھنا ہم نے، اب اس نون سے پہلے میم ہے لیکن اس کے بعد نون کے بعد یا آ رہی ہے، تو ہم نے اب اس کو اس میں ملانا ہے، ادغام کرنا ہے، اس کا بلینڈ کرنا ہے، اب نون سے پہلے جو بھی حرف ہے میم ہے، اب ہم نے اس کو لے جا کے یا میں ملا دیا، فَمَن، میم زبر یا مین، ایک دم جیسے ہم ہنس رہے، فَمَن يَعْمَلْ، اب عین آیا حلق سے نکالیں، يَعْمَلْ مثقال، سا پڑھیں گے، میم کے نیچے زیر ہے، سا سے مثقال، فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذَرَّةٍ، اب دیکھیے زال آیا، زال، ذَرَّةٍ، اب یہ تا گول والے لکھیے، اس کے نیچے دیکھیے 2 زیر اور دونوں زیر دیکھیے ایکول لکھے ہوئے، آگے نہیں ہے، ایک بھی آگے نہیں ہے، اب وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد آگے جو حرف آ رہا ہے وہ آ رہا ہے خا، حروف حلقی میں سے، جو حلق کے 6 جو حروف ہیں اس میں سے یہ ہے، تو یہاں پر غنہ کرنا یا اس کو ذرتن کر کے پڑھنا بالکل منع ہے اور غلط ہے یہ ہمارا، ہم نے اس کا اظہار، بس ہم نے اب کیا کیا، فقط اظہار ذرتن بس، اور ہم چلے گئے،
ذرتن کریں گے رک کے ہمارا پڑھنا غلط ہو جائے گا. ذرتن خیرین، اب خا کے اوپر زبر ہے وہ یا سے مل رہی ہے. خیرن نہیں ہے، خے نہیں ہے، خی، خا زبر یا خی، خیرین رین. اب دیکھیے اب وہ را ہے، اب غور سے دیکھ خیرین، را کے اوپر دیکھیں دو زبر، اور پھر دیکھیے اس کو تھوڑا سا ایک آگے. اب اس کو غور سے دیکھیے وہ آگے پھر ینمو کے 4 حروف میں سے پہلا حرف یہ آ رہا ہے. اب اس کو لے جا کے ہم نے اس پہ ملا دیا، وہ تھا خیرن، تو اب ہم نے اس کو لے جا کے یا میں ملا رہے. خیرین یرح، خیرین یرح، یہ آخر کا ہا ہم نے اپنے حلق میں سے اس کو چھوڑا، ہوا کو چھوڑا تو یہ اس کے ساتھ نکل کے آ گیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، وَمَن يَعْمَلْ، وہی لفظ ہے بس وہاں پہلے اس سے پہلے والی آیت میں فا تھا، یہاں واو ہے. اب واو کو پڑھیں گے پورا، وَمَن يَعْمَلْ، وہی ادغام ہو رہا ہے میم کا یا میں، بیچ میں سے نون جو ہے وہ وہاں پہ بالکل سائلنٹ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، مثقال فا، مثقال ذرة شرًا یرہ. اب دیکھیے وہی لفظ ہے جو پہلی آیت میں تھا ذرتن، لیکن اس وقت اس ذرتن تا کے نیچے 2 زیر جو لکھے ہیں اس کو ایک کو تھوڑا سا آگے کر دیا. وجہ کہ آگے جو حرف آ رہا ہے وہ شین ہے اخفا حقیقی کے 15 حروف میں سے، تو یہاں پر ہم نے اخفا حقیقی کرنی ہے، اس کو چھپانا ہے 2 زیر کی آواز کو اپنے ہونٹوں میں. ذرتن، اب وہ ہے ذرتن اوریجنل ساؤنڈ ذرتن، اب تجوید کہہ رہی ہے اس کو چھپا لو، اس کے بعد اخفا چھپا لو. ذرتن شرًا، پھر وہ دیکھیں شرًا، دیکھیں 2 زبر، اور پھر وہ جا کے آگے یا میں جب جا کے مل رہا ہے ادغام ہو رہا ہے، تو پھر ہم نے ادغام جب اسے کیا تو وہ رن کی آواز ختم ہو، شرًا آواز ہم نے پڑھا، آواز ہماری نوز میں چلے گی، ناک میں چلے گی. شرًا یرہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرہ. یہ ہے آج سورۃ الزلزلہ ہم نے پڑھی، اور اس میں آج ہم نے تجوید کا ایک نیا حکم پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور اس کا نام ہے ادغام. ادغام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہ پہلی قسم جو آج ہم نے سیکھی ہے اس کا نام ہے ادغام ناقص، یا دوسرا اس کا نام ہے ادغام بالغنہ. کوشش کیجئے، الحمدللہ ڈسکرپشن میں آپ کو وہاں پہ تجوید کی پوری بک مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، دیکھیے سیکھیے، اور اگر مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں کچھ، آئیے داخلہ لے لیجئے اکیڈمی میں، میرے پاس آئیے، سیکھیں گے، ایک ایک آیت کر کے سیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم پر رحم فرما دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے ان تمام لیکچرز کو چند لمحے نکال کر آپ اپنی فیملیز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے. یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.